الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تکلم یوم الجمعۃ، جو شخص کلام کرے جمعے والے دن، جو شخص جمعے والے دن کلام کرے، والامام یخطب، اور اس حال میں کہ امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، فہو کمثل الحمار، پس وہ اس گدھے کی مانند ہے، گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفاراً، جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ اسفار یہ سفرن کی جمع ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب اور صحیفے، جس نے صحیفے اور کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو یعنی گدھے کو تو نہیں پتہ نا میرے اوپر کیا بوجھ لادا گیا اور ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہی مثال آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو جمعے والے دن گفتگو کر رہا ہے، وہ سن ہی نہیں رہا کہ امام صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی مشقت تکلیف کر کے یہ آیا، اپنا وقت یہ بندہ نکال کر آیا، پھر اس بندے نے آنے کے بعد اجر و ثواب کو اپنے آپ سے اس طرح ضائع کر دیا۔ والذی یقول له، اور وہ شخص جو اس کو کہہ دے، انصت، خاموش رہ، لیست لہ جمعۃ، تو اس شخص کا جمعہ ہی نہیں ہے، یعنی جو خاموش کرواتا ہے۔ رواہ احمد باسناد لا بأس بہ، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے ایسی سندوں کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کے اندر مجالد بن سعید ضعیف راوی ہے۔ بہرحال باقی اذا قلت لصاحبک انصت، یہ جملہ جو ہے دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وَهُوَ يُفَسِّرُ حدیث ابی ہریرہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے، فی الصحیحین، جو صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، مرفوعاً، مرفوع روایت ہے کہ اذا قلت لصاحبک، کہ جب آپ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے آپ جب کہیں گے انصت، خاموش ہو جائیے، یوم الجمعۃ، اور یہ گفتگو آپ نے اپنے ساتھی سے کی کب؟ جمعے والے دن، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا تھا، فقد لغوت، تو یقیناً آپ نے لغو اور بے فائدہ کام کا ارتکاب کیا، یعنی اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں، بلکہ الٹا آپ نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اس حدیث سے مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ انسان کو پورے سکون، اطمینان کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو منع بھی نہیں کرنا، آپ نے پورے دھیان کے ساتھ خطبہ جمعہ، اس کے جو مضامین ہیں اس کو آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ اس کو منع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فقط لغوت، تو یقیناً آپ نے لغو کام کیا۔ یعنی اب ضرورت، غور کریں تو یہاں پر بظاہر ضرورت ہے کہ وہ آپ کو خطبہ جمعہ کے سننے کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، آپ اس کو خاموش کرا رہے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو بات کر رہا ہے اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے۔ تو جو بندہ گفتگو کر رہا ہے وہ شخص کتنی بڑی سخت وعید کا مستحق ہو سکتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کیا سزا دینی ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آیا ہوں، اپنے کاروبار کو میں نے بند کیا، گھر بار کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور گرمی میں آیا ہوں، اور پھر مجھے اجر اور ثواب کچھ بھی نہ ملے، تو کیا فائدہ مجھے حاصل ہوا ادھر جمعے کے اندر آنے کا؟ تو اس لیے خطبہ جمعہ انتہائی سکون، اطمینان کے ساتھ، انہماک اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخل رجل یوم الجمعۃ، ایک شخص جمعے والے دن داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال، آپ نے فرمایا، صلیتا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے، یعنی تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جائیے، فصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں ادا کیجیے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خطبے کے دوران بھی تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، حالانکہ خطبہ جمعہ سننا فرض ہے، لیکن کیا ہے، یہ 2 جو رکعتیں ہیں مسجد کا جو حق ہے وہ ادا کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ رکعتیں آپ نے کیا ہے، مختصر کرنی ہیں، اختصار کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو احناف جو ہیں ان 2 رکعتوں کے قائل نہیں ہیں، تو ان کا موقف کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ خطیب جو ہے جمعہ خطبہ کے علاوہ بھی ضرورت کے تحت وہ بات چیت کر سکتا ہے، جیسے کوئی نئے آنے والے افراد ہیں، انہوں نے وہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھی تو ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعۃ والمنافقین، سورہ جمعہ اور سورہ منافقین۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ عن النعمان بن بشیر، اور اسی طرح مسلم ہی کی ایک روایت میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عیدین اور نماز جمعہ میں پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ تو یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بعض نمازوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کی پیروی کرنی چاہیے اور انہی صورتوں کو ان نمازوں میں پڑھنا چاہیے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صورتیں پڑھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھنا ممنوع نہیں ہے، پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ وہ صورتیں پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ان صورتوں کا نماز عیدین کے اندر پڑھنا اور جمعے کی نماز میں پڑھنا، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ سورہ جمعہ کا پڑھنا یہ حکمت رکھتا ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے لیے آنے کی سعی اور کوشش، اس کی ترغیب دی گئی ہے جو جمعے کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر نماز جمعہ میں مخلص مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی آتے تھے، اس لیے ان کے حالات کو بیان کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے سورہ منافقون پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کو دیکھیں تو اس کے اندر قیامت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، آخرت کے احوال اللہ رب العالمین نے وہاں پر بیان کیے، تو آخرت کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ جمعہ کے اندر نبوت کی فضیلت موجود ہے، اور پھر اس کی 4 حکمتیں بھی مذکور ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس امت پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا، اس احسان کی یاد دہانی کروا دی جاتی ہے، ذکر الہی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ پھر جو منافقین کا طرز عمل ہے اس کے اوپر زجر اور توبیخ کی جاتی ہے، صدقہ خیرات کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو الغرض ان مضامین پر اگر ہم غور کریں، ان کے تراجم کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ صورتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی اگر غور کریں کہ آپ سورہ قاف پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں، یا پھر سورہ غاشیہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں، پھر فجر کی نماز کو آپ لے لیں، سورہ سجدہ پڑھ رہے ہیں، سورہ دہر پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ پورا جمعے کا دن ایک پورے کا پورا ایک ماحول بناتا ہے، ایک ماحول بناتا ہے، آپ کو اعمال کی طرف متوجہ کرواتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایمان کو تازہ کرتا ہے، آخرت کے بارے میں انسان جو غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، حالات اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ پڑھنے والے کو اور نہ ہی پڑھانے والے کو وہ
یعنی پڑھنے والے کو اور نہ ہی سننے والے کو اس کا ترجمہ آتا ہوتا ہے، نہ اس کی تشریح آ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہی نہیں ہوتا کہ آخر یہ چیزیں کیا بیان کی جا رہی ہیں۔ کہ اگر ہم انہی پر غور کریں نا، یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطبہ ہے۔ ہمیں مزید واضح و نصیحت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر ہم یہی تلاوتیں صرف ان صورتوں کی کر لیں، ان کو پڑھیں ان کو توجہ سے، اور پھر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ جمعے والے دن ایک پورا ایک ماحول بنایا گیا ہے۔ دین اسلام ہمیں کس طرح نیکیوں کے اندر جوڑ رہا ہے اور کس طرح ماحول بنا رہا ہے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العید، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا کی، ثم رخص فی الجمعۃ، پھر جمعے کی نماز کے اندر آپ نے رخصت دے دی۔ فقال، آپ نے فرمایا، من شاء ان یصلی فلیصلی، جو شخص جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، فلیصلی، پس چاہیے کہ وہ پڑھے۔ رواہ الخمسۃ الا الترمذی، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے امام ترمذی کے علاوہ، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب ایک ہی دن میں جمعہ اور عید آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید ادا فرمائی اور جمعے کو ہر آدمی کی ثواب دید پر چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ جمعہ قائم ضرور کیا جائے گا، یعنی کہ امام خطبہ دے گا، امام جمعے کو قائم کرے گا۔ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دو عیدوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے ایک عید آپ نے ادا کر لی، دوسرے کے اندر آپ کو رخصت دے دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ عوام میں تصور پایا جاتا ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں، ایک دن آ جائیں، تو جو اقتدار کے اندر حکومت ہوتی ہے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سراسر وہم پر مبنی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو عیدوں کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرار دیا اور ہم اس سے بدشگونی لیتے ہوں؟ تو احناف جو ہیں اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، وہ ظہر نہیں پڑھے گا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر عید والے دن جمعہ والے دن عید ہو تو آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، خطبہ جمعہ کے اندر آپ کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خطبہ جمعہ میں آنا چاہتے ہیں تو آ بھی سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم الجمعۃ، کہ جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک جمعے کی، فلیصلی بعدہا اربعا، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اس کے بعد 4 رکعتیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جمعے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 4۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کا یہی قول ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ یہ آپ 4 رکعتیں پڑھیں، اور یہ رکعتیں 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر جو کہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، اس میں یہ کہ جمعے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ اگر جمعے کے بعد گھر میں آپ پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، اگر مسجد میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو 4 رکعتیں ادا کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی عمل کیا کرتے تھے، اور احناف جو ہیں جمعے کے بعد 6 رکعتوں کے قائل ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح مرفوع روایت ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ ظہر احتیاطی بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وعن السائب بن یزید، سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال له، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اذا صلیت الجمعۃ، کہ جب آپ نماز جمعہ پڑھ لو، فلا تصلها بصلاۃ، پس نہ تم ملاؤ اس کے ساتھ کوئی نماز، حتی تتکلم، یہاں تک کہ تم بات کر لو، او تخرج، یا نکل جاؤ، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلک، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔
اللہ نوصل صلاۃً بصلاۃ کہ ہم کسی نماز کو کسی نماز کے ساتھ نہ ملائیں، حتیٰ نتکلم او نخرج یہاں تک کہ ہم کلام کر لیں یا پھر ہم وہاں سے نکل جائیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز جمعہ کے بعد اسی جگہ پر فوری کھڑے ہو کر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ صرف نماز جمعہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر نماز کے لیے، وہ چاہے نفل ہے اور فرض ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، آپ نے جگہ کو تبدیل کر لینا ہے یا آپ نے گفتگو کر لینی ہے تاکہ نفل اور فرض کی مشابہت نہ ہو سکے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل جو ہے عموماً گھروں کے اندر گھر میں ادا کرتے تھے، تو ہمیں بھی گھر میں ہی نوافل پڑھنی چاہیے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ جب آپ جگہ تبدیل کر کے نمازیں پڑھیں گے تو بہت ساری جگہیں آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو جائیں گی، اور اجر و ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اغتسل جو شخص غسل کرے، ثم اتى الجمعۃ پھر جمعے کے لیے آئے، فصلی پس وہ نماز پڑھے، ما قدر لہ جو اس کے لیے مقدر میں رکھی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو توفیق دی ہے اس کے مقدر میں ہے اتنی وہ نماز پڑھے، ثم انصت پھر وہ خاموش رہے، حتی یفرغ الامام من خطبتہ یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے اپنے خطبے سے، ثم یصلی معہ پھر وہ نماز پڑھے امام کے ساتھ، غفر لہ تو بخش دیا جائے گا اس کے لیے، ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری اس کے درمیان اور اگلے جمعے کے درمیان، وفضل ثلاثۃ ایام اور 3 دن مزید، یعنی ٹوٹل 10 دن۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے آتے ہوئے انسان کو غسل کر کے آنا چاہیے، اور نمبر 2، خطیب کے آنے سے پہلے انسان اگر مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ ذکر و عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، نماز جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر میں رکھی ہے وہ پڑھتا چلا جائے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، اور نماز جمعہ پڑھے تو اس کے جمعے سے جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ گناہ صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جمہور علماء صرف صغیرہ گناہوں کی معافی کے قائل ہیں، لیکن حدیث جو ہے جمہور کے موقف کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ مطلق یہاں پر ہے کہ غفر لہ کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب بندے کے گناہ وہ صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، سب کے سب گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ والے دن غسل کر کے آنا چاہیے، اور جلدی آنا چاہیے، اور پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اپنے وقت کو یعنی امام سے پہلے جو تک امام خطبہ شروع نہیں کر دیتا آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا، فقال آپ نے فرمایا، فیہ اس میں ساعۃ ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم کہ جو بندہ مسلم اس گھڑی لا یوافقها نہیں موافق آتی اس گھڑی کو، نہیں موافق آتا اس گھڑی کو، عبد مسلم کوئی بھی مسلمان بندہ، وہو قائم اور اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، یصلی اور وہ نماز پڑھے، یسأل اللہ عز وجل شیئا وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے کسی بھی چیز کا، الا اعطاہ ایاہ مگر اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، واشار بیدہ یقللها اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، اور وہ آپ کر رہے تھے کہ یقللها وہ وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ وفی روایت لمسلم
اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ کہ وہ انتہائی قلیل تھوڑا سا وقت ہے، یعنی بہت ہی مختصر سا وقت ہے جس کے اندر دعا انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جمعے کے دن ایک مخصوص وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بندے کی ہر دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، سوائے قطع رحمی والی دعا کے اور گناہ والی جو دعا ہوتی ہے اس کو شرف قبولیت نہیں ملتی، باقی ہر دعا کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے ہم قرار کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے یہاں پر تعین نہیں بیان فرمایا کو اب اس گھڑی کو جس طرح شب قدر ہمارے لیے مخفی رکھی گئی ہے، پوشیدہ رکھی گئی ہے تاکہ تلاش کریں ہر بندہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنا وہاں پر صرف کرے، تو اسی طرح یہاں پر اس کو مخفی رکھا گیا اس وقت کو، گھڑی کو، تاکہ انسان کا شوق جستجو بڑھے اور وہ نیکیوں میں اضافہ کرے۔ وعن نبی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی قال سیدنا ابو بردہ عامر بن ابو موسیٰ اشعری نام ہے ان کا، اور آپ مشہور اور معروف تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد سیدنا علی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سنی ہیں۔ 80 برس سے زیادہ عمر پا کر 104 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن نبی اپنے والد سے، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، یقول آپ فرمایا کرتے تھے ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ۔ ابھی اس گھڑی کی وضاحت کے لیے روایات لے کر آئیں۔ ہیا یہ وہ گھڑی ہے ما بین ان یجلس الامام کہ امام بیٹھ جائے۔ امام کس پر بیٹھے گا؟ ممبر پر بیٹھ جائے، یعنی امام کے ممبر کے اوپر بیٹھنے کے وقت سے لے کر کب تک ہے؟ الی ان تقضی الصلاۃ، یہاں تک کہ جماعت کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس کے درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ورجح الدارقطنی انہ من قول ابی بردہ، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ ابو بردہ کا قول ہے، یہ ابو بردہ کا کیا ہے؟ قول ہے۔ وفی حدیث عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، عبداللہ بن سلام ان کی کنیت ابو یوسف تھی، یہ علماء یہود میں سے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنو قینقاع کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ان خوش بخت اور خوش قسمت افراد میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور مدینہ منورہ میں 43 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے عند ابن ماجہ، جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، وجابر عند ابی داود والنسائی، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داود اور نسائی کے اندر ہے کہ انہا ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، کہ وہ گھڑی نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصے میں ہے۔ وقد اختلف فیہا علی اکثر من 40 قولا، اس گھڑی کے بارے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اختلف فیہا، اختلاف کیا گیا ہے اس میں، علی اکثر من 40 قولا، 40 قول سے زائد ہیں، یعنی 40 سے بھی زیادہ اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ املیتھا فی شرح البخاری، جس کو میں نے بخاری کی شرح یعنی فتح الباری کے اندر لکھ دیا ہے، میں نے وہ سارے کے سارے اقوال فتح الباری کے اندر تحریر کر دیے ہیں، لکھوا دیے ہیں، لکھ دیے ہیں۔ تو اس گھڑی کے بارے میں 2 قول زیادہ مشہور اور راجح ہیں، جو کہ متن والی حدیثوں میں بھی وارد ہوئے ہیں کہ دن کی آخری گھڑی غروب آفتاب کے قریب وہ وقت ہے، اور نمبر 2 خطبے کے آغاز سے لے کر نماز کے اختتام کے درمیان وہ گھڑی ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں اقوال میں سے ترجیح کس قول کو ہم دیں گے۔ بعض نے ان دونوں کے درمیان میں اس طرح جمع تطبیق کی کوشش کی ہے کہ یہ گھڑی ان دونوں وقتوں کے بارے میں باری باری منتقل ہوتی رہتی ہے، تو یہ جمع تطبیق کی صورت سب سے بہتر ہے۔ تو بہرحال جمع تطبیق کی صورت میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ان اوقات میں تو نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور گزشتہ حدیث کے اندر الفاظ وہ قائم یصلی،
کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نماز کا انتظار کرنے والا اس کی کیفیت بھی اسی طرح گویا کہ وہ نماز کے اندر ہی موجود ہے۔ تو بہرحال اس کو اسلام نے مخفی رکھا ہے، اور اس لیے مخفی رکھا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس کے اندر عبادت کے اندر صرف کر سکیں۔ اور ہمیں زیادہ تفسیر اگر پڑھنی ہے تو صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری کے اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال کو نقل کر دیا ہے، ہم وہاں پر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مضت السنت، سنت جاری ہو چکی، یعنی یہ طریقہ جاری ہو چکا ہے، ان فی کل 40 فصاعدا جمعۃ، کہ 40 یا اس سے زیادہ تعداد میں کیا ہے، جمعہ ہے، یعنی 40 کم از کم تعداد ہو، اس سے زائد میں یہ کیا ہے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، کم ہے تو تعداد میں جمعہ نہیں ہوگا۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں عبدالعزیز بن عبد الرحمن جو کہ ضعیف ہے۔ امام احمد نے اس سے جو روایات منقول ہیں اس کے متعلق کہا ہے کہ ان پر لکیر پھیر دو، اس لیے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں اور اس کی اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی احادیث ہیں۔ امام نسائی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام ابن حبان نے کہا ہے کہ اس سے دلیل لینا ہی جائز نہیں۔ تو یہ روایت کیا ہے، ثابت ہی نہیں ہے، تو اس سے مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا نماز جمعہ کے لیے نمازیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی جس کے اندر سے ہم اس کا تعین کر سکیں۔ ہاں البتہ مختلف اقوال علماء کے ہیں، کسی نے 4 کہا، کسی نے 7 کہا، کسی نے 9، کسی نے 12، کسی نے 20، اور کسی نے 40، کسی نے 50، کسی نے 70۔ تو بہرحال ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی مرفوع روایت نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ جماعت کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے 2 بندے کم از کم ہوں تو جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے 40 کی تعداد ہونا ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے علاوہ 2 اور مزید آدمیوں کا ہونا کافی ہے۔ البتہ وہ جمعے کے لیے بڑے شہر کی شرط عائد کرتے ہیں جو کہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا وہ ایک جواسہ نامی بستی تھی، اس میں ادا کیا تھا، تو اس لیے وہ بڑے شہر کی تعریف سے کیا ہے، خارج ہے۔ تو بہرحال کم از کم 2 افراد ہونے چاہیے نماز جمعہ کے لیے۔ وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات فی کل جمعۃ، کہ ہر جمعے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ رواہ البزار باسناد لین، اس حدیث کو امام بزار نے انتہائی کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے یوسف بن خالد، وہ متروک ہے، متہم ہے، اور بھی اس کے اندر علتیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خطیب کو چاہیے کہ جمعے میں اپنے لیے اور دوسرے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، کیونکہ دیگر صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبۃ یقرأ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے خطبے کے اندر پڑھا کرتے آیات من القرآن، قرآن کریم کی چند آیات، یذکر الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کیا کرتے تھے ان آیات کے ذریعے سے۔ رواہ ابو داود و اصلہ فی مسلم، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا اور اس کی اصل کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات پڑھنا کیا ہے، مسنون ہے، اور خطیب کو ان آیات کے ذریعے سے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی ترغیب، اخلاق و کردار کی درستگی کی طرف توجہ دلوانی چاہیے، اور جتنی بھی اصلاح والی آیات ہیں قرآنی اور جو احادیث ہیں ان سے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موضوع احادیث، من گھڑت احادیث، قصے کہانیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
وعن طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طارق بن شہاب یہ کوفہ کے باشندے تھے، قبیلہ بجیلہ سے ان کا تعلق تھا، اس لیے کوفی اور بجلی کہلاتے ہیں۔ ان کی نسبت احمسی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی مگر آپ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 33 یا 34 غزوات کے اندر یہ شریک ہوئے، 82 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب، کہ جمعہ جو ہے یہ واجب ہے، حق ہے، واجب ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، فی جماعت، جماعت میں، یعنی جمعے کو با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ الا اربعۃ، سوائے 4 قسم کے لوگ ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، مملوک، غلام، وامرأۃ، اور عورت، وصبی، اور بچہ، ومریض، اور مریض بیمار۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا۔ وقال، اور فرمایا کہ لم یسمع طارق من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طارق نے یہ روایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَایَةِ طارق المذکور عن ابی موسیٰ، اور اسی طرح اس حدیث کو امام حاکم نے ذکر کیا ہے جو کہ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ غلام، عورت، بچے اور مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھتے تو وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر نہ ان کے اوپر جمعے میں حاضر ہونا یہ فرض نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی مسافر جمعۃ، کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ رواہ الطبرانی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید دیگر احادیث سے ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران حج جمعہ نہیں پڑھا تھا، تو مسافر پر بھی جمعہ جو ہے فرض نہیں ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استوى علی المنبر، جب منبر پر اچھی طرح کھڑے ہو جاتے تو استقبلناہ بوجوہنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبلناہ بوجوہنا، ہم اپنے رخ آپ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ رواہ الترمذی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَیمہ، اور ابن خزیمہ میں ایک شاہد اس کا موجود ہے سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ سامعین کو اپنا رخ خطیب کی طرف کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا صرف نماز کے اندر ضروری ہے۔ تو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اجماع بھی ہے۔ تو اس حدیث کے ضعف کی وجہ کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن فضل بن عطیہ جو متروک الحدیث ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ روایت حسن ہے۔ وعن الحکم ابن حزن، سیدنا حکم بن حزن، حکم بن حزن، ٹھیک ہے، حزن زا کے کیا نام ہے ساکن کے ساتھ، ان کا نام تھا حکم بن حزن بن ابی وہب مخزومی۔ ان کے اسلام کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جنگ یمامہ سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کر لیا، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اس حدیث سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے۔ سیدنا حکم بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شہیدنا الجمعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے میں حاضر تھے۔ فقام متوکئا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ٹیک لگاتے ہوئے، علی عصا، لاٹھی پر،
او قوسن یا کمان پر، یعنی آپ نے سہارا لیا ہوتا لاٹھی کا یا کمان کا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ خطیب خطبہ جمعہ کے وقت کسی چیز کا سہارا لے سکتا ہے، یہ سہارا لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور حکمت اس کی یہ ہے کہ خطیب کیا ہے، ظاہر جب سہارا لے کر کھڑا ہوگا تو وہ بے فائدہ اور فضول حرکات سے بچا رہے گا، پھر آدمی کو تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ چند احادیث تھیں جو جمعے کی نماز کے متعلق، جمعے کی خطبے کے متعلق احادیث کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اور اس میں ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے سامنے مسائل کی بھی نشاندہی کر دی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔